بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. Today I will take class with second year students. As you might have watched the videos in the last two previous lectures that the poems have been discussed by Sir Aswatullah Sahab and Sir Munawwar Hussain Sahab. So the other poems have been excluded from your course. That is why I will study and today in today's lecture the prose section, that is the gender inequality is detrimental to society. Students, it's you will find its a text in your books on page number 194, second year English book, page number 194, unit number 5 and reading selection 5.2. That is, it is the second lesson in unit number 5. You will find it on page number 194. Now looking at the title, gender inequality is detrimental to society. پہلے تو ہمیں ٹائٹل کی جو میننگ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جینڈر ان ایکویلٹی، جینڈر جنس کو کہتے ہیں، جنسی. ان ایکویلٹی مینس ڈفرینس، ڈسپیرٹی، تو عدم مساوات جس کو ہم کہتے ہیں، جنسی عدم مساوات is detrimental. Detrimental means dangerous, harmful, causing danger, causing harm. نقصان دہ، آپ کو نقصان پہنچا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیٹریمنٹل کہتے ہیں. جنسی عدم مساوات تو سوسائٹی معاشرہ، جنسی عدم مساوات معاشرے کے لیے نقصان دہ. Now what is gender inequality? Gender means genes, inequality means difference, disparity, عدم مساوات. In society we have male and female, we have man and woman. اس میں اگر ایکویلٹی نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، تو معاشرے میں کیا پیدا ہوگا؟ بگاڑ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا. سو اسی کے متعلق یہ لیسن ہے اور ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے. ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک بریف سی یہ بتاؤں گا کہ اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. کہ مطلب ہمارے معاشرے میں مین جو ہیں، مین یعنی مرد کو، میلز کو، ان کو بہت زیادہ اہمیت جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویمن، عورتوں کے مقابلے میں. اگر ہم ایجوکیشن دیکھیں، اس طرح اگر ہم خوراک دیکھیں، خوراک میں بھی ان کو مطلب وہ صحیح خوراک نہیں دی جاتی جو مردوں کو دی جاتی ہے. ایجوکیشن کے مواقع بھی ان کو اپارچونیٹیز بھی ان کو بہت کم دی جاتی ہیں. تو آج کا سبق جو ہے یہ اسی کے متعلق ہیں کہ ہاؤ از اٹ ڈینجرس، ہارمفل اور ڈیٹرمنٹل ٹو سوسائٹی. معاشرے کے لیے یہ کس طرح نقصان دہ ہو سکتا ہے. اسٹوڈینٹس، ونس اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ open your books, page number 194, reading selection 5.2 in second year English books. Gender inequality is detrimental to society. جو جنسی عدم مساوات ہے وہ معاشرے کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہیں. World's population comprises of more than 50% women. ورلڈس پاپولیشن، پاپولیشن مینس آبادی، دنیا کی جو آبادی ہیں، کمپرائزز، کنسسٹ آف، پر مشتمل ہیں، مور دین 50% ویمن. وومن از اے پلورل، ویمن پروننسیشن از ویمن. 50% سے زیادہ جو ہے اس میں کیا ہے؟ عورت ہے. جو دنیا کی کل آبادی ہیں اس میں 50% سے زیادہ کیا ہیں؟ وہ عورتوں پر مشتمل ہیں. عورتیں 50% سے 50%، مور دین 50% عورتیں ہیں. Although women account for major portion of population, account for means شمار کی جاتی ہیں، میجر پورشن
بڑے حصے کے طور پر آف پاپولیشن آبادی کا، اگرچہ عورتیں جو ہیں آبادی کے ایک بڑے حصے کے طور پر شمار کی جاتی ہیں، yet they have not been given equal rights، تاہم ان کو جو ہیں جو ایکول رائٹس ہیں، یکساں حقوق جو ہیں ان کو نہیں دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا کی کل آبادی جو ہیں more than 50% are women، اور ان کو شمار بھی کیا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑا حصہ جو ہے ہماری آبادی کا بناتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ وہ ان کو پھر بھی جو ہیں وہ یکساں حقوق جو ہیں وہ نہیں دیے جاتے۔ They have been kept deprived of enough education, health facilities and nutrition۔ They have been kept، ان کو رکھا گیا ہے deprived of۔ Deprived means to take something away from someone، محروم رکھنا، ان کو محروم رکھا گیا ہے enough education، مناسب تعلیم سے، health facilities، facilities means جو سہولیات ہیں، comforts جس کو ہم کہتے ہیں، صحت کی سہولیات، اینڈ نیوٹریشن، نیوٹریشن غذا یا غذائیت کو ہم کہتے ہیں، غذا۔ مناسب تعلیم، ہیلتھ فیسلٹیز، صحت کی سہولیات، اینڈ نیوٹریشن، اور غذا یا غذائیت، ان چیزوں سے ان کو، ان عورتوں کو کیا ڈپرائیوڈ آف، یہ بھی کیپٹ ڈپرائیوڈ آف، ان کو محروم رکھا گیا ہے۔ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی کرتے ہیں کہ 50% سے زیادہ جو ہیں وہ دنیا میں عورتوں کی آبادی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو محروم رکھا ہے مناسب تعلیم سے، جو صحت کی سہولیات ہیں، اور جو غذا۔ Women are considered as fragile human beings both physically and emotionally in our society۔ Fragile means easily broken، کمزور، نازک، جس کو ہم کم تر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں۔ Women are considered as، عورتوں کو سمجھا جاتا ہے کس کے طور پر؟ fragile human beings، کمزور مخلوق کے طور پر، both physically and emotionally، physically جسمانی لحاظ سے بھی، and emotionally اور جذباتی لحاظ سے بھی، in our society، ہمارے معاشرے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو جسمانی لحاظ سے اور جذباتی لحاظ سے ان کو کمزور مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ سیکنڈ پیراگراف، women in many poor and underdeveloping countries lead a miserable life۔ women in many poor، عورتیں جو ہیں بہت سارے غریب and underdeveloping countries، underdeveloping ترقی پذیر، ایک تو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو ترقی کر چکے ہیں، انڈر ڈیولپنگ مینز جو ترقی پذیر ہیں، جو ابھی ترقی کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز، عورتیں بہت سے غریب اور ترقی پذیر ممالک میں لیڈ اے میزریبل لائف، میزریبل، ویری سیڈ، ill، پور، خستہ حال جس کو ہم کہتے ہیں، بری زندگی، لیڈ مینس گزارتے ہیں۔ بہت سارے غریب اور ترقی پذیر ممالک میں عورتیں جو ہے وہ خستہ حال زندگی گزار رہے ہیں۔ ان پاکستان women face many hurdles in the race of life۔
پاکستان میں عورتیں جو ہیں ہرڈل مینس بیریئرس، آبسٹیکلس، پاکستان میں عورتوں کو فیس مینس سامنا، ٹو ڈیل وتھ، سامنا کرتے ہیں ہرڈلز، بہت سارے رکاوٹوں کا ان دا ریس آف لائف. ریس مینس دوڑ میں، زندگی کی دوڑ میں پاکستان میں عورتوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. They are not able to get proper education. اب وہ بتا رہے ہیں کہ عورتوں کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی کی دوڑ میں. They are not able to get proper education. Able means قابل، وہ اس قابل نہیں کہ وہ مناسب اعلیٰ اچھی تعلیم حاصل کر سکے. About 70% of the population lives in rural area. تقریباً 70% آبادی جو ہیں لیوز رہتی ہیں ان رورل ایریا. رورل ریلیٹڈ ٹو دا کنٹری سائڈ. رورل مینس دیہاتی. تقریباً 70% آبادی جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہتی ہیں. اچھا، ایک ہوتی ہے رورل ایریا یا رورل لائف، دیہاتی زندگی، ایک اربن، اس کو ہم اربن کہتے ہیں، جو مطلب سٹی لائف ہوتی ہے. اربن، رورل مینس دیہی یا دیہاتی. and URBAN اربن مینس شہری، رورل. تو کہتا کہ اچھا وہ اب ایکسپلین کرتا ہے کہ جو بہت سے غریب جو ممالک ہیں اس میں، یا جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں عورتوں کی زندگی اچھی نہیں ہے، خستہ حال بری زندگی گزار رہے ہیں. پاکستان میں اب وہ مینشن کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ زندگی کے دور میں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہرڈلز، بیریئرز، آبسٹیکلز، مشکلات، رکاوٹیں آتی ہیں. پہلا اس نے کیا بتایا کہ ان کو پراپر ایجوکیشن، وہ اس قابل نہیں کہ وہ پراپر ایجوکیشن حاصل کر سکے. پھر یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ almost 70% of the population lives in the rural areas, in the countryside, in villages. 70% آبادی جو ہیں وہ دیہاتوں میں رہتی ہیں، دیہی علاقوں میں رہتی ہیں. In most rural areas there are only primary schools for girls in comparison to the schools for men who have high and higher secondary schools. Now they are telling us the disadvantages of the rural areas, that how the women are treated in the rural areas. ان کے اپنے مسائل ہوں گے نا، دیہی علاقوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. اب وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر 70% آبادی رورل ایریاز میں، ولیجز میں رہ رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کے بھی، انہوں نے ایسی تو مینشن نہیں کیا ہوگا نا، اس کے بھی اپنے جو ہرڈلز کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، جو کون سی رکاوٹیں. اب اگر 70% آبادی رورل ایریا، دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 70% 100 میں سے جو عورتیں ہیں وہ بھی ادھر رہتے ہیں نا. تو وہ کہتا ہے کہ ان موسٹ رورل ایریاز، اکثر جو دیہی علاقے ہیں ان میں دیر آر اونلی پرائمری اسکول فار گرلز، لڑکیوں کے لیے صرف اور صرف پرائمری اسکولز ہیں. ناؤ ٹیل می ہاؤ ول دے گیٹ ہر ایجوکیشن if there are only primary schools in your village. پھر آپ کو پتہ ہے آگے بھی وہ بات آ رہے ہیں کہ کتنے کنزرویٹیو مائنڈیڈ ہیں لوگ، کتنے کنزرویٹیو، جس کو ہم قدامت پسند کہتے ہیں. آگے آ رہا ہے ہارڈلی 5th تک ہم اپنے جو ہے نا بہنوں اور اپنے بچیوں کو جو ہے اسکول بھیجتے ہیں 5th تک. 5th کے بعد اگر بھیجے تو قدامت پسند لوگ ہیں، گاؤں والے ہوتے ہیں، اور اس کی بیٹی تو کالج جا رہی ہے، اس کی بیٹی تو اسکول جا رہی ہے، کیسے وہ کریں گے؟ اور گاؤں میں کیا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اکثر جو رورل ایریاز ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، دیر آر اونلی پرائمری اسکول فار گرلز، لڑکیوں کے لیے صرف اور صرف پرائمری اسکولز ہیں، ان کمپیریزن ٹو دا اسکولز فار مین. کمپیریزن، موازنہ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے
لڑکوں کے اسکولوں کے مقابلے میں who have high and higher secondary schools, جن کے لیے ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز گاؤں میں ہی موجود ہوتے ہیں. As most of the population is illiterate and conservative, so the parents do not send their daughters to school. As most of the population is illiterate. Illiterate means uneducated, unable to read and write. مطلب تعلیم یافتہ نہیں ہے, ناخواندہ اس کو ہم کہتے ہیں. کیونکہ اکثر جو پاپولیشن آبادی ہیں وہ ناخواندہ ہیں, تعلیم نہیں ہے کوئی ان کی. اینڈ کنزرویٹو, اسی کی میں بات کر رہا تھا. کنزرویٹو مینس قدامت پسند. پرانے طریقوں کو پسند کرنے والا. پرانے طریقے میں کیا تھا, نہیں اسکول تو نہیں جاتی تھی عورتیں, لڑکیاں اسکول میں کیا کرے گی, انہوں نے کیا, اس کو کہتے ہیں قدامت پسند. وہ اسکول بیٹی کو آپ بھجوائیں اسکول 1 دن 2 دن, دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ. باتیں کریں گے, اتنا کریں گے کہ اگر کوئی باپ چاہ کر بھی وہ اپنی بیٹی کو, اپنی بچی کو جو ہے نا وہ اسکول نہیں بھیج سکتا, لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا. کنزرویٹو ہے, وہ قدامت پسند ہے, وہی پرانی سوچ ہے ان کی. تو کہتا ہے کہ اکثر آبادی جو ہے وہ ناخواندہ ہیں, تعلیم نہیں ان کی, illiterate ہیں, and conservative اور قدامت پسند ہیں. So the parents do not send their daughters to school. اسی وجہ سے جو ہیں والدین, پیرنٹس, they do not send their daughters to school. وہ اپنے ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کو پھر اسکول نہیں بھیجتے. That is why the ratio between male and female education is quite alarming. یہی وجہ ہے, جو ریشو ہے, تناسب جو ہے میل مرد اور فیمیل عورت کی جو تعلیم کا جو is quite alarming. Alarming means frightening, حیرت انگیز ہے. ان میں جو تناسب ہے وہ کیا ہے, بہت ہی حیرت انگیز ہے. اچھا, تناسب بھی ان میں حیرت انگیز ہیں کیونکہ ان کے لیے ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز ہیں میلز کے لیے, گرلز کے لیے کیا ہیں, صرف پرائمری سکولز ہیں. اسی طرح لوگ بھی جو ہیں وہ بھی کنزرویٹو ہیں, قدامت پسند ہیں, پرانے طریقوں کو پسند کرنے والے ہیں. اس لیے والدین جو ہیں اپنے بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیجتے. ایجوکیشن از نیسیسری اف وی وانٹ آور نیشن اینڈ کنٹری میک پروگریس. تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے. نیسیسری مینز ضروری, تعلیم ضروری ہے. اف وی وانٹ, اگر ہم چاہتے ہیں, آور نیشن, کہ ہماری جو قوم ہے, اینڈ کنٹری, اور ہمارا جو ملک ہے, میک پروگریس, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اور ہمارا ملک ترقی کرے تو اس کے لیے تعلیم کیا ہے, بہت ضروری ہے. اٹ از سیڈ, یہ کہا گیا ہے, اف یو ایجوکیٹ اے مین یو ایجوکیٹ این انڈیویجول, بٹ اف یو ایجوکیٹ اے وومن یو ایجوکیٹ اے فیملی. کوٹیشن ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایجوکیٹ کریں ایک مرد کو, تعلیم دیں ایک مرد کو, یو ایجوکیٹ این انڈیویجول, تو آپ نے صرف ایک فرد کو تعلیم دی. بٹ اف یو ایجوکیٹ اے وومن, لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم ایجوکیٹ کرتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, اس کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں, یو ایجوکیٹ اے فیملی, تو آپ ایک پورے خاندان کو کیا کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں. اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اف یو ایجوکیٹ اے وومن, she will be a good daughter. وہ کیا ہوگی, ایک اچھی بیٹی ثابت ہوگی. Then she will be a good sister.
ایک اچھی بہن ہوگی وہ. دین شی ول بی اے گڈ مدر. ایک اچھی ماں بنے گی وہ کہ اس میں شعور ہوگا, اس کی تعلیم ہوگی, اچھے برے کی پہچان وہ کر سکے گی. Now she will be a good daughter, a good sister, a good wife, اچھی بیوی ثابت ہوگی, a good mother, ایک اچھی ماں ہوگی, ایجوکیٹڈ ماں ہوگی, اس کی جتنی بھی آف سپرنگس اولاد ہوگی. بچہ تو اکثر اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں نا بچے, ان کی وہ تربیت کرے گی. وہ انلٹریٹ ناخواندہ عورتوں کی طرح نہیں, بلکہ وہ ایجوکیٹڈ ہوگی اور کیا کرے گی, ان کی اچھی تربیت کرے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ صرف ایک فرد کو ہی تعلیم دیتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک پورے خاندان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. But women in Pakistan are deprived of such facilities. لیکن پاکستان میں جو عورتیں ہیں ان کو محروم رکھا گیا ہے ان فیسلٹیز, ان کمفرٹس, ان سہولیات سے. کون سی سہولیات؟ جو اوپر کہا گیا, مطلب ایک آدمی کو تعلیم دیں, مرد کو تو آپ صرف ایک ہی کو دیتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ پوری خاندان کو دیتے ہیں. کہتے ہیں پاکستان میں اس قسم کی کوئی سہولیات عورتوں کی نہیں, ان کو اس سے محروم رکھا گیا ہے. They have not been given equal opportunities of getting education. ان کو نہیں دی گئی ہیں equal opportunities, یکساں مواقع of getting education, تعلیم حاصل کرنے کی. ان کو تعلیم حاصل کرنے کے یکساں مواقع بھی نہیں دیے گئے ہیں. Man and woman are the two wheels of a cart in which the function of the one wheel depends on the function of the other wheel. جو مرد اور عورت ہیں وہ کس طرح ہیں؟ ٹو ویلز, ویلز پہیوں کو کہتے ہیں, آف اے کارٹ, چھکڑا جس کو ہم کہتے ہیں, چھکڑے کے, ایک گاڑی کے آپ کہہ سکتے ہیں, ایک چھکڑے یا ایک گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہے مرد اور عورت. ان وچ دا فنکشن آف ون ویل, جس میں فنکشن جو ہوتا ہے, جو اس کا کام ہوتا ہے, فعل ہوتا ہے, ایک پہیے کا کام, ایک پہیے کا فعل جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ depends on the function of the other wheel. انحصار کرتا ہے, rely, depends, relay, انحصار کرتا ہے on the function of the other wheel, دوسرے پہیے کے فنکشن پر, اس کے فعل پر, اس کے کام پر. کتنی اچھی مثال دی ہے کہ اگر ایک چھکڑا, ایک ریڑھی ہے یا ایک گاڑی ہے, اس کے دو پہیے ہیں, تو ایک پہیہ مین, the second is the woman, دوسرے کیا ہے وہ عورت ہے. if the one wheel is out of order, اگر ایک پہیہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے, definitely the second wheel, although it's not out of order, it's in a good condition, but it will be worthless. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ معاشرے میں مرد اور عورت کی بھی یہی مثال ہے کہ یہ چھکڑے کے دو پہیوں کی طرح ہے. اگر ایک پہیہ صحیح سے, ایک پہیے کا کام جو ہے دوسرے پہیے کے اس کے فنکشن پر, اس کے عمل پر انحصار کرتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک پہیہ کام نہیں کرے گا تو دوسرا پہیہ جو ہے وہ اگر صحیح بھی ہو تو اٹ ہیز نو ویلیو, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اٹس ورتھ لیس, اٹ از وائل, یہ بیکار ہے, یہ فضول ہے. If one of the wheels is out of order, one of the wheels, اسٹوڈنٹ جہاں بھی ون آف لگے تو وہاں پہ آپ نے جو ناؤن یا اس کے ساتھ آپ نے پلورل فارم لگانا ہے. لائک ون آف دا ویلز, دو پہیوں میں سے ایک. اکثر اسٹوڈنٹس اس کی وہ مسٹیک, غلطی کرتے ہیں. ہی از ون آف مائی بیسٹ فرینڈ, grammatically it is wrong. He is one of my best friends. One of میں ایک ہیں,
بیسٹ فرینڈ اگر آپ نے کیا، میرے بہترین ایک دوست میں سے وہ ایک ہے، میرے بہترین دوستوں میں سے بیسٹ فرینڈز، بیسٹ ٹیچرز، بیسٹ کولیگز میں سے وہ کیا ہے، وہ ایک ہیں. تو اس لیے جہاں بھی ون آف لگے تو آگے کیا ہوگا، ادھر پلورل ہی استعمال ہوگا. سو کہتے ہیں if one of the wheels is out of order، اگر دو میں سے ایک پہیہ آؤٹ آف آرڈر خراب ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اس میں، the other wheel cannot function well، تو دوسرا پہیہ بھی اچھی طریقے سے کام نہیں کرتا. اسلام teaches its followers that seeking of knowledge is the duty of every Muslim. But it is an irony of fate that this golden saying has been totally neglected in the case of women. Teach، ہدایت دیتا ہے ان کو. اسلام اپنے پیروکاروں کو یہ پڑھاتا ہے، فالوورز مینس پیروکار، اسلام کے ماننے والے. سیکنگ آف نالج از دا ڈیوٹی، ڈیوٹی مینس فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے آف ایوری مسلم، ہر ایک مسلمان کا، ہر ایک مسلمان پر فرض ہے علم حاصل کرنا. تو ہر ایک مسلمان میں میل فیمیل، بوائے گرلز، مین ویمن سب آ گئے ہیں. تو کہتے ہیں اسلام اپنے پیروکاروں کو یہ بتاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے، فرض ہیں. بٹ اٹ از این آئرنی آف فیٹ that this golden saying has been totally neglected in the case of women. Irony of fate، آئرنی کس کو کہتے ہیں، ایک طنز کو کہتے ہیں. فیٹ اصل میں قسمت یا تقدیر کو کہتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقدیر کا ایک قسم کا کیا ہے، طنز ہے. یا آئرنی آف فیٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں بیڈ لک، یہ ہماری بری قسمت ہے. that this golden saying، کہ یہ جو سنہرے اقوال ہیں، سنہرے الفاظ ہیں، that seeking of knowledge is the duty of every Muslim has been totally neglected. Neglected means ignored، نظر انداز کیا گیا ہے. in the case of women، عورتوں کے معاملے میں، صرف عورتوں کے معاملے میں کہتا ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، آئرنی آف فیٹ ہے، قسمت کی جو ہے نا یہ قسم کا طنز ہے ہم پر قسمت، کہ جو سنہری الفاظ جو ہیں اس کو عورتوں کے معاملے میں بالکل کیا کیا گیا ہے، نظر انداز کیا گیا ہے. This gender inequality is a violation of the equal human laws and rules. Violation کس کو کہتے ہیں؟ Violate means to break or disregard a convention or a rule، کسی روایت یا کسی رول قانون کی جب آپ خلاف جائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، وائلیشن کس کو کہتے ہیں، بغاوت یا مخالفت کو کہتے ہیں. دس جینڈر ان ایکویلٹی، یہ جو جنسی عدم مساوات ہیں، از اے وائلیشن، یہ کیا ہے، وائلیشن ہے، مخالفت ہے، بغاوت ہے، آف دا ایکول ہیومن لاز، جو یکساں انسانی قوانین ہیں، اینڈ رولز، اور جو نظم و ضوابط ہیں، اس کے کیا ہے، یہ اس کی ایک وائلیشن ہے، روگردانی ہے اس سے، اس کے وہ بغاوت ہیں. In Pakistan, overall general health conditions are not satisfactory, but women suffer more than the other members of society. پاکستان میں جو اوورآل ایز اے ہول مجموعی طور پر جنرل ہیلتھ کنڈیشنز، جو عام صحت کے کنڈیشنز ہیں، وہ حالات ہیں، they are not satisfactory، اگرچہ وہ مطمئن، جو ہم نہیں کر سکتے، اطمینان بخش نہیں ہے. but women suffer more than the other members of society. suffer means to undergo hardship، متاثر ہوتی ہیں عورتیں. then the other members of society، معاشرے کے جو دوسرے افراد ہیں نا، ان کے مقابلے میں عورتیں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. Their worst situation is observed during maternity period. ان کی جو بری سچویشن ہے اس کو مشاہدہ کیا گیا ہے ڈیورنگ میٹرنیٹی پیریڈ. میٹرنیٹی پیریڈ جو زچگی کے دوران، ڈیورنگ دیئر پریگنینسی، اس میں اس کا کیا کیا گیا ہے،
مشاہدہ کیا گیا ہے ایز ہاسپٹلز اینڈ ڈاکٹرز آر ناٹ اویلیبل ان ریموٹ ایریا. ریموٹ مینس ان اے ڈسٹینس، ڈسکنیکٹڈ، دور دراز کے علاقوں میں چونکہ ڈاکٹرز اور ہسپتال اویلیبل نہیں ہوتے، میسر نہیں ہوتے، سو موسٹ آف دا ویمن لوز دیئر لائیوز ڈیورنگ چائلڈ برتھ. اس لیے اکثر جو ہیں عورتیں لوز دیئر لائیوز کھو دیتی ہیں اپنی زندگیاں ڈیورنگ چائلڈ برتھ، بچوں کو جنم دیتے ہوئے، بچوں کو پیدا کرتے ہوئے. اسٹوڈنٹس آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہیں. تو آپ نے جو ہے نا ایک کوئک ریڈنگ جو ہے نا اس کو دینی ہے، اینڈ تک آپ نے سبق پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے نا اس کا آپ نے جو بریف سمری ہے وہ اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنی ہے. تھینک یو ویری مچ، والسلام.